بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج بات ہوگی حصہ سوم سبق نمبر 7 آرام و سکون پہ۔ میاں چونک کر کہتے ہوں ارے بھائی یہ گرد، یعنی کمرے میں اب جھاڑو شروع ہو گیا۔ ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، یہ غبار کہاں سے اٹھنے لگی۔ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے۔ تبھی پتہ چلا کہ کمرے میں ملازم کیا کہتا ہے، جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ ملازم کمرے میں جھاڑو دے رہا ہے تو وہاں پہ کیا اٹھی ہے عزیز طلبہ، غبار۔ میاں کم بخت دفع ہو یہاں سے۔ تو میاں نے کیا کہا، دفع ہو جاؤ۔ ملازم کہتا ہے بی بی جی، ابھی اتنا ہی کہتا ہے تو میاں کہتے ہیں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، یعنی وہ کہنے لگا ہے کہ بی بی جی نے کہا ہے کہ جھاڑو دوں، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کہتا ہے کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو پتہ چلا ہے کبھی جھاڑو، کبھی ماشکی پانی دینے آ رہا ہے، کلیئر، اور کبھی اب کیا ہو گیا، گھنٹی بجی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت، خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا آپ نے، اب کون بول رہا ہے، اشفاق۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں، یعنی بیمار ہوں۔ علیل کیا ہوتا ہے، بیمار۔ بستر علالت پہ پڑا۔ کیا فرمایا آپ نے، آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، یعنی جو فون کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب گستاخ کہیں کی، یعنی کوئی خاتون تھی۔ ہوں بیوی، مجھے بلایا تھا ہے تم اٹھے کیوں، یعنی بیوی نے کہا اٹھے کیوں، بیمار ہو۔ میاں اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی، یعنی کسی نے نہ سنی۔ بیوی کیا کہتی ہے، یہاں پہ ایک ایکسٹرا یہ نون گناہ لکھا ہوا ہے۔ بیوی کہتی توبہ توبہ، لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا، ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگلا فون کی گھنٹی، جھاڑو، بچے کے گاڑی کی پٹ پٹ، اور ہمسائے کے گھر سے اب گانا شروع ہو جاتا ہے، کلیئر۔ تو فہد جیسا ایک لڑکا وہ گانا شروع کر دیتا ہے۔ میاں فون تھا تمہارا، بیوی کس نے کیا تھا، میاں کہتا ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی کہتی ہے جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا۔ بیوی صحیح ہے ویسے، پٹاخہ بیوی ہے یہ بچوں۔ میاں کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی کہتی ہے مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں کہتا ہے ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے یہ ٹے ایکسٹرا نہ لکھ دیا، ہمسائے کے صاحبزادے، تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا کیا کرو، ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ یہ ہارمونیم ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ لیں، کلیئر۔ اٹ از ریئلی ویری ایکسپینسو انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ بہت قیمتی موسیقی کا اوزار ہے، آلات موسیقی میں سے ہے۔ تو اب خامد اسے کہہ رہا ہے کہ ہمسائے کے، پتہ چلا اب ہمسائے نے ہارمونیم اور گانے پر کیا کر دیا، شروع کر دیا، اور میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے اب اسے کیوں کر روک دوں، یعنی میں کیسے روکوں، کیوں روکوں۔ میاں کہتا ہے بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کی کس بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی، یعنی اپنے ہمسائے سے کہو
کہ وہ ان کا بیٹا ایک دن گانا نہ گائے گا تو دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس عورت کو نہیں ملے گی جس کا بیٹا گانا گائے گا. کلیئر؟ تو بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، ناراض نہ ہو جائیں. میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا. کراہتا ہے. بے سر گانے کا شور جاری ہے. میاں کرا رہا ہے. یک لخت بچے کے رونے کی آواز. بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا. بیوی زور سے اچھا خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا. میاں کراتے ہوئے یک نہ شد دو شد، یعنی ایک مصیبت نہیں ختم ہو رہی اور دو ہو گئی. بیوی توبہ، آپ تو بو کھلا دیتے ہیں، یعنی آپ تو گھبرا جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ خط لکھ رہی ہوں کیسے چپ کراؤں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں. کمال کی خاتون ہے. میاں کہتے ہیں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہے. کیا دفتر؟ یعنی رجسٹر بھرنے بیٹھ گئی ہے. بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم. اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. تو عزیز طلبہ دیکھیے کہ فقیر، اب اگلی آواز کون سی ہے؟ فقیر کی ہے. ہارمونیم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور باہر سے سقا کی آواز بھی ہو گئی ہے، جھاڑو کی آواز بھی ہو گئی ہے، بچے کے گاڑی کے پھٹ پھٹ کی آواز بھی ہو گئی ہے. فقیر کیا کہتا ہے؟ بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں کراہ کر کہتا ہے بس انہی کی کسر رہ گئی تھی. بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی. بیوی کہتی ہے میں تو نہیں نا بلا کے لائی. میاں کہتے ہیں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ. بیوی کہتی او للو، ارے للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. بچوں یہ تصویر میں آپ کو ہاون دستہ نظر آ رہا ہے جسے مورٹر اور پیسل کہتے ہیں، PESTLE. اوکے ہو گیا؟ تو عزیز طلبہ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. بے سر گانے میں بچے کے رونے. اب گھر میں بچہ بھی رو رہا ہے. ہمسایوں کے گھر سے بے سر گانے کی آواز آ رہی ہے. فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے. اتنا شور ہے، ڈاکٹر کہہ کے گیا تھا کہ خاموشی ہونی چاہیے. بیوی نے کہا تھا یہاں پہ پرندہ پر نہیں مرے گا. میاں کہتا ہائے توبہ توبہ ہائے. بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. بیوی کہتی ہے ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں. بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے. That is the end of part 3. Thank you very much.